بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ صدر الحکمہ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ آج سے 40 برس قبل میرے پاس ایک مریض لایا گیا جسے کئی بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل، معدہ، جگر اور گردے شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مجھے اس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے لواحقین سے کہا کہ آپ اسے گھر لے جائیں، اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لواحقین نے مجھ سے اصرار کیا کہ آخر ہم اسے آپ کے مطب پر لائے ہیں تو آپ اس کی کچھ نہ کچھ دوا تو کریں، آپ کا کام دوا دینا ہے اور شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، دوستو، اب یہ اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی دوا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ لوگ خامخواہ رقم ضائع نہ کریں۔ یہ مریض تھوڑے وقت کا مہمان ہے، اسے گھر لے جائیں۔ میری گفتگو سن کر باقی تیماردار تو خاموش ہو گئے، البتہ ایک تیماردار نے کہا، جب آپ کسی مریض کا درد دور نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ مطب کیوں بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو طبیب کیوں کہلاتے ہیں؟ میں نے کہا، دوست، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے لواحقین نے مجھ سے کہا کہ حکیم صاحب، ہم اس بیمار کو گھر لے جاتے ہیں، مگر آپ اتنی مہربانی تو کریں کہ اس کے لیے کوئی نسخہ تو لکھ دیں، ہم اسے استعمال کریں گے، ممکن ہے خدا اسے شفا یاب کر دے۔ میں ان کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہارا اتنا ہی اصرار ہے تو پھر اسے جانوروں کا چارہ برسیم استعمال کراؤ، وہی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر لے گئے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور وہ مجھے تحفہ دینے کے لیے گھی، دودھ، پنیر اور کچھ بکریاں ساتھ لائے۔ میں نے حیرانی میں ان سے کہا، یہ کس کے لیے ہدیہ لائے ہو؟ آخر ان ہدیوں کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہ سب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ آپ نے ہمارے مریض کے لیے برسیم کا چارہ تجویز فرمایا تھا، ہم نے اسے وہ کھلایا تو ہمارا مریض شفا یاب ہو گیا، اور اس کی شفا یابی کی خوشی میں ہم یہ حقیر سا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے یقین ہو گیا کہ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو لا علاج مریض کو برسیم کے چارہ سے ہی صحت یاب کر دے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی درجہ کا فاسق و فاجر تھا۔ اس کی پوری زندگی گناہوں اور بے حیائی سے عبارت تھی۔ زندگی کے آخری حصے میں اسے اپنے افعال پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اسے خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات شخص موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر بادل کے ٹکڑے کو مقرر کیا تھا جو اسے دن کے وقت دھوپ سے بچاتا تھا، اور وہ شخص جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ گناہ گار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس عابد و زاہد شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اب مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور میں سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ عابد انسان نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تجھ جیسے بدکار کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا چاہتا۔ گناہ گار شخص روتا ہوا وہاں سے ہٹا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے جدا ہو کر اس گناہ گار کے سر پر آ گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نسبت اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے، اور یوں خدا کا لطف عابد زاہد سے ہٹ گیا اور اس کا مقام پست ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک توبہ کے خواہش مند شخص کی تذلیل کی تھی اور اسے رسوا کر کے اپنے سے دور کیا تھا۔ آثار قدیمہ تلاش کرنے والوں کو دریائے نیل کے ساحل کے قریب ایک صندوق ملا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو انہیں اس میں ایک حنوط شدہ عورت کی لاش دکھائی دی۔ اس صندوق میں قیمتی جواہرات کی بھی اچھی خاصی مقدار موجود تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے حنوط شدہ لاش اور جواہرات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ کسی ملکہ کی ہی لاش ہو سکتی ہے۔ پھر انہیں پرانے رسم الخط میں لکھی ہوئی ایک تحریر بھی ملی۔ ماہرین نے بڑی کوشش سے اس تحریر کو پڑھا تو اس میں یہ عبارت تحریر تھی،
یہ میری وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد جسے بھی میرا جنازہ ملے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ملک مصر کی ملکہ ہوں، اور میرے ہی زمانہ اقتدار میں ملک میں شدید قحط آیا، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ میں ملکہ ہو کر بھی 2 روٹیوں کے لیے ترستی رہی ہوں۔ جو مجھے 2 روٹیاں کھلائے گا میں اسے یہ جواہر انعام میں دوں گی، لیکن حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی اور میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی، اور اگر میں مر گئی تو یہ جواہرات میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دینا۔ یقیناً ہم سب کو ملکہ کی وصیت پر غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کے پاس آسائش و آرام کے کتنے ہی سامان موجود ہوں۔ عبد الملک بن مروان ایک اموی خلیفہ تھا۔ وہ بدترین اور خونخوار شخص تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں اسے مرض استسقاء لاحق ہوا۔ اس بیماری میں مریضوں کو شدید پیاس لگتی ہے اور جتنا بھی پانی پیے اس کی پیاس بجھنے میں نہیں آتی۔ اس کے طبیب خاص نے اسے ہدایت کی کہ اگر آپ بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 دن یا کم از کم 1 دن تک پانی نہ پئیں، اور اگر آپ نے 1 قطرہ بھی پانی پیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ عبد الملک نے چند گھنٹے تو صبر کیا، لیکن آخرکار پیاس کے غلبہ سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، میری جان نکلتی ہے تو نکلنے دو، لیکن میں پیاس کا یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل خانہ نے اس کے مسلسل اصرار پر اسے پانی دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یقیناً پانی زندگی بخش مشروب ہے، اس کا ہر قطرہ زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اختیارات موجود ہیں۔ وہ چاہے تو پانی کو موت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک غریب و مفلس شخص رہتا تھا جو سال کے اکثر دنوں میں روزہ سے رہتا تھا۔ جب سورج غروب ہوتا اور افطار کا وقت آتا تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور اس سے ایک ورق نکال کر اس پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ جب وہ مومن مرا تو لوگوں نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو اس میں سے وہی ورق برآمد ہوا جسے وہ دیکھا کرتا تھا اور جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ لوگوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس سے لوگوں کو بسم اللہ شریف کی برکت کا اندازہ ہوا کہ اس سے انسان کی بھوک بھی مٹ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج کے دور کے مادہ پرست افراد اسے ایک افسانہ سمجھیں، کیونکہ وہ مادہ پرستی کی اینک سے چیزوں کے مشاہدے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔